سب سے پہلے ہمارے محترم اشفاق احمد صاحب صدر الہرا ایجوکیشن سوسائٹی، سابق سیکریٹری شعبہ تعلیم جماعت اسلامی ہند، آپ سے التماس ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان، ذمہ داران جماعت، جامعۃ الصفہ کے طلباء و طالبات اور حاضرین، آج جامعۃ الصفہ کے پروگرام میں شرکت کے دوران آپ سب لوگوں کی قسمت پر بڑا رشک آیا ہے کہ آپ نے مختصر سی مدت میں ماشاءاللہ عربی زبان، دین اسلام کی سمجھ اور فہم حاصل کرنے اور مختلف جہات سے اس نقطہ نظر کے مطابق اپنی کوششوں کو آگے بڑھانے میں جو کامیابی حاصل کی، واقعی وہ قابل مبارکباد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں 7ویں جماعت میں تھا تو جامع مسجد اورنگ آباد میں پروفیسر محمد قاسم صاحب نے عربی زبان پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور وہ سلسلہ کچھ دن جاری رہا اور پھر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اورنگ آباد میں ہم نے مولانا سمیع اللہ ندوی صاحب سے عربی زبان سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا، وہ بھی چند مہینوں جاری رہا، اور اس کے بعد میں یہاں قیام بھی نہیں رہا میرا، دلی منتقل ہو گیا۔ وہاں بھی برابر مسلسل کوشش عربی زبان سیکھنے کی جاری رہی، اس لیے کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پڑھا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ عربی زبان کا سیکھنا امور دینیہ میں سے ہے، یعنی جیسے آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات سیکھتے ہیں، اسی طرح عربی زبان کا سیکھنا بھی امور دینیہ میں سے ہے۔ تو یہ خواہش برابر رہی، لیکن مختلف موانعات، کبھی مستقر پر عدم موجودگی، کبھی اساتذہ کی عدم فراہمی، ان کی جانب سے آپ کے پابندی کا نہ ہونا اور ہماری جانب سے بھی پابندی کا نہ ہونا، یہ چیزیں ایسی رہی کہ بس سمجھ لیجئے کہ یہ خواہش ہی رہ گئی۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اور اورنگ آباد میں میرا خیال سے ان کوششوں کا سلسلہ کئی سالوں پر محیط ہے۔ مجھے یاد ہے خود مولانا الیاس فلاحی صاحب نے کئی سالوں تک محض عربی زبان سکھانے کی کلاسز مرکز میں لی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو ناظمہ ہے اس وقت حلقہ خواتین کی سیکریٹری آل انڈیا، وہ آپ کے صدیقہ صاحبہ، عطیہ صدیقہ صاحبہ، ان کو بھی اس کا ذوق رہا ہے، اور انہوں نے بھی کئی سال اس طرح کی کلاسز چلائی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے، اور اب یہ جو ماڈل 3 سالہ بالخصوص جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا، اصل میں تعلیم کا جو کنسپٹ ہے اسلام میں، اس میں دین اور دنیا کی یہ تفریق نہیں ہے جو آج پائی جاتی ہے۔ اسلام میں تو علم ایک کل ہے، اور اس کو سیکھنے کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی دینی تعلیم کی اہمیت ہے، لیکن دیگر نفع بخش علوم سیکھنے کے سلسلے میں بھی باقاعدہ اللہ کے رسول نے ہم کو دعا سکھائی ہے، اللہم اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اور بعض فقہا نے تو یہ کہا ہے کہ بستی میں سے ایک شخص نے بھی وہ علم جو ضروری ہے، ایگریکلچر کا علم ہے، کارپینٹری کا علم ہے، طب کا علم ہے، یہ اگر حاصل نہیں کیا تو گویا ایک
فریضہ یعنی جس کو فقہ کی زبان میں آپ کے کہتے ہیں جناب مولانا، ہاں فرض کفایہ، وہ جو ہے اس نے جو ہے گویا فرض کفایہ حاصل نہیں کیا، اور فرض کفایہ اگر ادا نہیں ہوا تو پوری بستی جو ہے، بستی میں سے ایک شخص نے بھی اگر فرض کفایہ ادا نہیں کیا تو پوری بستی گناہ گار ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ سب خوش نصیب ہیں، بیشتر لوگ جو یہاں جن کا تعارف ہوا ہے وہ سب عصری علوم میں تو اچھی مہارت رکھتے ہیں اور اچھی سطح تک وہ پہنچے ہیں۔ اب جو کمی تھی اس کی تلافی جامعۃ الصفا کے قیام سے انشاءاللہ ہو جائے گی، اور ایک ایسا کورس ہے جو 3 سال میں آپ کو ضروری علوم دینیہ سے آپ کو گویا بہرور کر دے گا۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے اہل اورنگ آباد کی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس طرح کی کوشش 1950s میں کچھ لوگ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے تھے، جدید تعلیم، ان کو یہ خیال ہوا کہ ہماری دینی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، تو انہوں نے مرکز جماعت اسلامی ہند سے رجوع کیا اور کہا کہ ہماری دینی تعلیم کا انتظام کیجیے۔ اس وقت جماعت اسلامی نے ایک ثانوی درسگاہ رامپور میں قائم کی تھی، اس کے کئی بیچز نکلے، اور اس کے ممتاز طلبہ میں ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی صاحب، ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی صاحب، ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب وغیرہ ایسے کئی نمایاں اصحاب جنہوں نے دین کی، علم کی خدمت میں بڑی کوششیں کی ہیں، وہ وہاں کے پروڈکٹ ہیں، وہاں سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی منظم انداز کی یہ کوشش، شاید اورنگ آباد کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو دینی علوم سے آراستہ کرنے کے لیے جامعۃ الصفا کا قیام عمل میں آیا ہے۔ آپ کو انعامات جس انداز سے دیے گئے ہیں تو اس کا بھی احساس ہوا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، مختلف صلاحیتوں سے وہ جو ہے بہرمند ہیں، اور جو اسکول جامعہ کا جو نظم ہے، محتمم صاحب ہیں اور دیگر اساتذہ ہیں، انہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ مختلف صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور ان کو جو ہے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ دین کے تحریک کے مقصد کے لیے اپنی بیش بہا صلاحیتوں کو استعمال کریں، اور ماشاءاللہ آپ نے کر کے بھی دکھایا۔ گویا جامعۃ الصفا کے پیش نظر آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، ہمہ جہت ترقی، ہمہ جہت تعلیم و تربیت اور ہمہ جہت ارتقاء آپ کی صلاحیتوں کا یہ بھی پیش نظر ہے، یہ بھی غیر معمولی بات ہے۔ ہمارے مدارس میں روایتی طور پر جو نصاب ہے اس کو پڑھا دیا جاتا ہے، طالب علموں کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، اور اساتذہ بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس پہلو سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جامعہ کا جو نظم ہے وہ صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کافی اس نے توجہ کی ہے، اور ایسی تمام صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کا موقع دیا ہے، تحریری طور پر، تقریری طور پر، دیگر میدانوں میں۔ یہ کوششیں بھی ماشاءاللہ قابل قدر ہے۔ البتہ یہ احساس ضرور کھٹکتا رہا ہے پورے پروگرام کو سننے کے دوران کہ مردوں اور عورتوں کا جو تناسب ہے اس کلاس میں وہ جو ہے ذرا مناسب نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے، جس میں شوق ہے وہ سیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے پروگرام کا جو انالیسس کیا تو 84% جو ہے خواتین کی نمائندگی ہے، اور 16% جو ہے وہ مردوں کی نمائندگی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے مردوں کو بھی، طلباء کو بھی اس کی توفیق ہو کہ وہ اس مفید کورس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی دینی صلاحیتوں کو، دینی علم کو مزید اس کو ترقی دیں۔ میں جامعۃ الصفا کی انتظامیہ کو
مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ 1 سال کے اندر جو پرفارمنس ہمارے طلباء و طالبات کا سامنے آیا ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.